کراچی کے بلاول ہاؤس میں سیاسی اور انتظامی ملاقاتوں کا اہم دور ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو صوبے کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی۔ ترجمان بلاول ہاؤس کے مطابق سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے بھی چیئرمین سے ملاقات کی اور انہیں ٹرانسپورٹ کے نئے منصوبوں اور محکمہ اطلاعات کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ شہر میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم اور سیکیورٹی چیلنجز کے تناظر میں کراچی پولیس چیف ایڈیشنل آئی جی آزاد خان نے بھی بلاول بھٹو کو امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ ان ملاقاتوں کا محور صوبے میں عوامی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور شہریوں کے جان و مال کی تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب طاہر کی سربراہی میں 4 رکنی لارجر بینک نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں وزیر اعظم اور کابینہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم کرنے کا تحریری حکم جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے 21 جولائی 2025 کا سابقہ فیصلہ واپس لیتے ہوئے قرار دیا کہ وہ بینچ قانونی طور پر درست طریقے سے تشکیل نہیں دیا گیا تھا، کیونکہ بینچز کی تشکیل کا واحد اختیار چیف جسٹس کو بطور ماسٹر آف دی روسٹر حاصل ہے۔ فیصلے میں واضح کیا گیا کہ کوئی بھی جج یا بینچ از خود کسی مقدمے کو سماعت کے لیے اپنے سپرد نہیں کر سکتا اور آئین کے تحت بینچ کی تشکیل صرف چیف جسٹس کی منظوری سے ہی ممکن ہے۔ عدالت نے انتظامی طریقہ کار کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے توہین عدالت کی تمام نوٹسز کالعدم قرار دے دیے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کی 2 سالہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے، جس کے مطابق 38 اجلاسوں کی 154 نشستوں کے دوران مجموعی طور پر 169 بل پیش کیے گئے، جس میں سے 144 منظور ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق 110 حکومتی بلوں میں سے 97 جبکہ اراکین کے 59 نجی بلوں میں سے 47 کو قانونی شکل دے دی گئی ہے۔ اس عرصے میں اسمبلی میں 5924 سوالات اٹھائے گئے، جن میں سے صرف 1494 کے جوابات دیے جا سکے۔ مزید برآں 1189 تحریک التوا اور 650 قراردادیں بھی پیش کی گئیں، جن میں سے بترتیب 565 اور 124 کو نمٹایا گیا۔ یہ رپورٹ صوبائی مقننہ کی قانون سازی اور عوامی مسائل پر بحث کی مجموعی رفتار کو ظاہر کرتی ہے۔ بھارتی فضائیہ نے مغربی محاذ پر ایک طیارے کو پیش آنے والے حادثے کے بعد اپنے تمام 35 مقامی ساختہ تیجس لڑاکا طیاروں کو عارضی طور پر گراؤنڈ کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ 7 فروری کو ایک تیجس طیارے کے ٹیک آف کے دوران رن وے سے پھسل کر کیچڑ میں گر جانے کے بعد پیش آیا، جس میں پائلٹ زخمی ہو گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق 2016 میں فضائیہ کا حصہ بننے کے بعد تیجس کا یہ تیسرا بڑا نقصان ہے، جبکہ اس سے قبل ایک آڈٹ رپورٹ میں اس طیارے میں 53 اہم تکنیکی خامیوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق حادثے کی اصل وجوہات جاننے کے لیے پورے بیڑے کی جامع تکنیکی جانچ شروع کر دی گئی ہے، تاکہ مستقبل میں ایسے مہلک حادثات سے بچا جا سکے۔ بنگلہ دیشی فوج کی اعلیٰ قیادت میں بڑی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، جس کے تحت لیفٹیننٹ جنرل محمد معین الرحمان کو نیا چیف آف جنرل اسٹاف مقرر کر دیا گیا ہے۔ نئی تقرریوں کے مطابق میجر جنرل کیسر رشید چودھری طاقتور خفیہ ادارے DGFI کے سربراہ ہوں گے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل میر شفیق الرحمان کو آرمڈ فورسز ڈویژن کا پرنسپل اسٹاف آفیسر تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ اہم انتظامی تبدیلیاں ملک میں حالیہ عام انتخابات کے بعد سامنے آئی ہیں، جن میں BNP نے واضح اکثریت حاصل کی ہے اور طارق رحمان نے بطور وزیر اعظم اقتدار سنبھالا ہے۔ اس کے علاوہ سابق PSO لیفٹیننٹ جنرل قمر الحسن اور میجر جنرل جہانگیر عالم کی خدمات وزارت خارجہ کے سپرد کر کے انہیں سفارتی ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔ چین کی وزارت کامرس نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی تجارتی شراکت داروں پر عائد کردہ تمام یک طرفہ ٹیرف فوری طور پر واپس لے۔ چینی ترجمان نے واضح کیا کہ تجارتی جنگوں میں کبھی کوئی فاتح نہیں ہوتا اور امریکہ کے یہ اقدامات نہ صرف عالمی اقتصادی اصولوں بلکہ خود اس کے اپنے قوانین کی بھی صریح خلاف ورزی ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ ٹیرف میں اضافے سے تمام فریقین کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے، جس پر چین خاموش نہیں رہے گا۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ وہ امریکی متبادل اقدامات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور اپنے قومی و معاشی مفادات کے بھرپور تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ سینیٹر اشتیری رحمان نے سینٹ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ سندھ کی وحدت پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک اٹوٹ حیثیت رکھتا ہے اور صوبے کی تقسیم کی بات کرنے والے جمہوریت کے دشمن ہے۔ انہوں نے سندھ اسمبلی سے منظور ہونے والی حالیہ قرارداد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سندھ کو متنازع بنانا آئین کے منافی ہے اور بیک ڈور سیاست کے ذریعے صوبائی حدود میں تبدیلی ممکن نہیں۔ شہری رحمان کا کہنا تھا کہ آئین کے مطابق کسی بھی ایسی تبدیلی کے لیے صوبائی اسمبلی کی 2/3 اکثریت لازمی ہے، ورنہ پیپلز پارٹی سندھ کی وحدت کے خلاف ہر سازش کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی ہر اکائی کی علامت ہے اور ہمیں اپنے حقوق کے لیے مزاحمتی سیاست کرنا بھی بخوبی آتی ہے۔
تربت میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران خطرناک دہشت گرد سلیم بلوچ کی ہلاکت نے فتنۃ الہندوستان اور بھارتی ایجنسی را کے گٹھ جوڑ کو بے نقاب کر دیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سلیم بلوچ 31 جنوری کو بلوچستان میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں میں براہ راست ملوث تھا، جبکہ حیران کن طور پر بلوچ یکجہتی کمیٹی اور دیگر تنظیمیں اسے لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل بتا رہی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فتنۃ الہندوستان اور را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے اس کی ہلاکت تصدیق کر دی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ گروہ سادہ نوجوانوں کو گمراہ کر کے مسلح بغاوت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مستونگ اور قلات میں ہلاک ہونے والے دیگر دہشت گردوں کا بھی لاپتہ افراد کے لسٹ میں ہونا اس مذموم پروپیگنڈے کی قلعی کھولتا ہے۔